السلام علیکم ویورز، محمد رمضان سہیم سمارٹ کالج بھکر کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے پہلے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں 5 پیئرز آف ورڈز اور کچھ پنکچویشن کے اصول سکھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں پیئرز آف ورڈز سے۔ یہ پیئرز آف ورڈز پچھلے کئی سالوں کے پیپرز کو سامنے رکھ کر نوٹس کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔ افیس اور ڈیفیس، محو کرنا، افیس محو کرنا، مٹانا، بھلا دینا۔ He tried to efface the memory of his bitter past۔ اس نے اپنے تلخ ماضی کی یاد کو بھلانے کی کوشش کی۔ یاد ماضی عذاب ہے یارا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو اس طرح کوئی آدمی تلخ یادوں کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ He tried to efface the memory of his bitter past۔ اس نے اپنے تلخ ماضی کی یاد کو بھلانے کی کوشش کی۔ ڈیفیس، بگاڑنا۔ دا چائلڈ ڈیفیس دا پینٹنگ ود مارکس، کہ بچے نے جو ہے مارکس نشان لگا لگا کے پینٹنگ کو بگاڑ دیا، اس کی شکل بگاڑ دی۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ لوگ جیسے کوئی فیمیل کی تصویر ہو سامنے، اس کے اوپر مونچھیں بنا دیتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کی شکل تصویر بگاڑ دی، ایسے لکیر لگا دیے، کانٹے لگا دیے۔ ٹھیک ہے جی، تو بچے کے ہاتھ میں اگر کوئی ایسی چیز آ جائے، پینسل وغیرہ ہو، وہ ایسے الٹے سیدھے لکیریں لگا کر اور وہ چیز کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو دا چائلڈ ڈیفیس دا پینٹنگ ود مارکس۔ ایلڈر، رشتہ میں بڑا ہونا، اولڈر، عمر میں بڑا ہونا۔ دونوں بندے بڑے ہیں آپ سے، لیکن ایک رشتہ دار ہے آپ کا اور ایک صرف عمر میں بڑا ہے۔ تو ہی از مائی ایلڈر برادر، برادر خونی رشتہ ہے، بھائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، شی از مائی ایلڈر سسٹر۔ ٹھیک ہے جی، ایلڈسٹ سسٹر، ایلڈسٹ برادر، تو یعنی رشتہ ہونا ضروری ہے۔ تو دوسرا جو ہے ہی از اولڈر دین، وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، رشتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس مجھ سے وہ عمر میں بڑا ہے۔ کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے۔ اوبسولیٹ، متروک، ترک کیا گیا، جو آج کل نہ بولا جاتا ہو، جو آج کل استعمال میں نہ ہو۔ جیسے کئی پرانی انگریزی کے الفاظ ہیں جو آج کل نہیں بولے جاتے۔ سرویو از این اوبسولیٹ ورڈ، تو سرویو جو ہے یہ آج کل یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ جیسے ووڈ کے سپیلنگ پرانے WOULDE، اب ووڈ آپ لکھتے ہیں۔ پرانے ہیتھ کی سپیلنگ جو ہے HATH، ہیتھ، اب ہیز لکھتے ہیں آپ۔ سٹینڈز کو سٹینڈتھ لکھتے تھے۔ تو ایسے کئی ایسے لفظ بھی ہیں جو اب نہیں بولے جاتے، سپیلنگ کے حساب سے بھی اور اپنے استعمال معنی کے حساب سے بھی۔ ایبسولیوٹ، مکمل، ہی ہیز ایبسولیوٹ پاور، اس کے پاس مکمل طاقت ہے، اختیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہیز ایبسولیوٹ پاور، اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے۔ بیچ، درخت کی قسم۔ بیچ ٹریز لک ویری چارمنگ، کہ بیچ کے درخت بڑے دلکش دکھائی دیتے ہیں۔ اور بیچ، ساحل۔ چلڈرن ور پلینگ آن دا بیچ، بچے ساحل پر کھیل رہے تھے۔ ڈس انٹرسٹڈ، غیر جانبدار۔ ان انٹرسٹڈ، بے توجہ۔ اے جج مسٹ بی ڈس انٹرسٹڈ، ایک جج کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، کسی کی جانبداری نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہی واز ان انٹرسٹڈ ان دا لیکچر، وہ لیکچر میں بے توجہ تھا، یعنی لیکچر میں توجہ نہیں دے رہا تھا، خیال کسی اور طرف تھا، اور بے توجہ ہونا۔ ٹھیک ہے جی، اے جج مسٹ بی ہی واز ان انٹرسٹڈ ان دا لیکچر، کہ وہ لیکچر میں بے توجہ تھا۔ ہاں بیٹا، یہ 5 ورڈ آج کے لیکچر کا حصہ ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں پنکچویشن۔ تو پنکچویشن میں کیا ہے جی ہمارے پاس؟ پنکچویشن بیٹا اس چیز کا نام ہے کہ کچھ باتیں تحریر میں اگر ان کو کامے، فل سٹاپ یا ایسی چیزوں سے الگ نہ کیا جائے
تو وہ ایمبیگوٹی پیدا کرتے ہیں، یعنی اس میں ابہام سا پیدا ہو جاتا ہے اور بات کلیئر نہیں ہوتی، بات کلیئر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے 3 جملے جو ہے میں آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ اور آپ نے ذرا اس پہ غور کرنا ہے۔ 3 جملے وائٹ بورڈ پہ لکھتا ہوں اور آپ نے ذرا اس پہ غور کرنا ہے۔ پکڑو مت جانے دو، پکڑو مت جانے دو۔ یہ پکڑو مت جانے دو۔ اچھا، اب ان پہ غور کرتے ہیں جی، یہ کیا لکھے ہوئے ہیں، کس طرح ہے کہ جی پکڑو مت جانے دو اور پکڑو مت جانے دو، پکڑو مت جانے دو، کتنا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی، کہ یعنی اس کے اندر ہم یعنی 3 جو ہم نے لکھے ہیں، اگر یہ ہم توقف نہ دیں، یہ کامہ اگر ہم نہ ڈالیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح ایک سیدھا سادہ جملہ لکھ دیں بغیر کسی وقفے کے، تو یہ اس میں ہمارے ساتھ الجھن پیدا ہو جائے گی سمجھنے والے کے لیے یا پڑھنے والے کے لیے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس بندے کو پکڑنا چاہیے اور جانے نہیں دینا چاہیے، یا پکڑنا نہیں چاہیے اور جانے دینا چاہیے۔ تو اس ابہام کو، اس شک کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے فل سٹاپ، کامے اور پنکچویشن کی ایسی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جس سے ہم یہ پنکچویشن کا ایک پورا جو ہے ایک چیپٹر سیکھتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلے جو آ رہی ہے ہمارے پاس وہ ہم فل سٹاپ کو لے رہے ہیں، پیریڈ، فل سٹاپ، اس کا ایک نام پیریڈ بھی ہے، فل سٹاپ۔ تو اس کے کتنے اصول ہیں، یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ The full stop conveys the longest pause in passage and is used to mark، کیسے استعمال ہوتا ہے، یہ پہلا پوائنٹ، to mark the end of a declarative sentence, a mild command or an indirect question، کہ کوئی بھی آپ کا یعنی سادہ سا جملہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے آخر میں آپ نے جو ہے یہ لگا دیا فل سٹاپ، he needs your help۔ اچھا، یہ ڈیکلیریٹو سینٹینس ہو گیا۔ ہی آسکڈ می ویئر آئی واز گوئنگ، اس نے مجھ سے پوچھا میں کہاں جاتی، انڈائریکٹ کوشچن ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہوتا تو یعنی ویئر آر یو گوئنگ، یوں ہوتا، تو یعنی جو ہے ہیلپ می، یہ کمانڈ، حکم یا مدد یا یعنی جو ہے ریکویسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نصیحت کر رہا ہے، تو یہ ایسے جملوں کے بعد بھی آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو پے دا منسٹر فار پرفارمنگ دی سیریمنی، ٹھیک ہے جی، تو یعنی یہ جو ہے یہ بھی حکم ہو گیا کیونکہ نفی والی شکل میں آ گیا۔ اچھا، ایک یہ پوائنٹ ہو گیا کہ بھئی ہر جملے کے اختتام پر آپ نے اسے لگانا ہے سوائے سوالیہ اور ایکسکلیمیٹری کے۔ اب آگے جو ہے مخففات، ٹو میک دی اینڈ آف سم ایبریویشنز اینڈ انیشیلز، کہ ماسٹر آف آرٹس، ایم اے، ماسٹر کا آپ نے ایم لیا، آرٹس کا آپ نے اے لیا، ماسٹر آف آرٹس، ایم اے بیچلر آف، بی اے بیچلر آف آرٹس، ایم بی بی ایس بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری، بیچلر آف سرجری۔ آگے جی یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو یونائٹڈ کنگڈم، یہ ساتھ آپ کے یہ جو ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ نے مخففات کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایسے لگانا ہے۔ اب اس سے آگے بات چلتی ہے، تیسرا پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس، تیسرا پوائنٹ ہے کہ جی ان جنرل ایبریویشنز آف گورنمنٹل اینڈ انٹرنیشنل ایجنسیز ڈو ناٹ ٹیک پیریڈ۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ مثال کے طور پر واپڈا،
اب یہ ہے ایکچولی WAPDA واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیکن آپ واپڈا پڑھتے ہیں اسے، WAPDA الگ نہیں پڑھتے، تو لہٰذا یہ لفظ ایکرونیم بن جاتا ہے، ایکرونیم ACRONYM، ایکرونیم۔ تو ایکرونیم جو ہوتا ہے جو مخففات کا یعنی مجموعہ بن کے ایک لفظ بن جاتا ہے، اسے ہم ایکرونیم کہتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی فل سٹاپ نہیں لگاتے، یعنی اب واپڈا کے بعد نہیں لگائیں گے، UNO یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن اس کے بعد نہیں لگائیں گے، یونیسکو یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل، ٹھیک ہے جی، اور یہ صرف پاکستان ایئر فورس PAF، نیٹو، ٹھیک ہے جی، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، تو ہم ان کے ساتھ، تو یہ جو ہے کچھ ایسے مخففات جو بطور ایکرونیم استعمال ہوتے ہیں، پورا لفظ بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کوئی فل سٹاپ نہیں لگاتے۔ The full stop is optional if the contraction includes the final letter of the word، کہ یعنی ہاں اب یعنی ڈاکٹر آپ نے لکھا، ٹھیک ہے جی، اب مسٹر، ٹھیک ہے جی، اس طرح جی لمیٹڈ، مسز، تو یہ اس کے بعد جو فل سٹاپ ہے آپ کا وہ آپشنل بن جاتا ہے، اختیاری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ڈاکٹر، مسٹر، لمیٹڈ، ٹھیک ہے جی، یہ اب یعنی جو ہے مسز یعنی آپ نے لگا کر پھر کامہ لگا دیا، کیونکہ کئی کو آپ نے اکٹھا گنوا دیا۔ آگے جی، پیس پلیس اے ڈیسیمل پوائنٹ پیریڈ یا یعنی کہہ لیں کہ فل سٹاپ بٹوین روپیز اینڈ سینٹس ان فگرز ایکسپریسنگ سم آف منی before a decimal fraction and between a whole number and the decimal also۔ آپ دیکھتے ہیں جی کہ آپ نے اشاریہ لگا دیا، آپ نے کہا جی 50.37، یہ فل سٹاپ بن گیا۔ اچھا آپ نے لکھا ڈالر، ٹھیک ہے جی، 156.24 اچھا یعنی $0.98، تو یہ آپ کو ڈیسیمل کی شکل میں بھی فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے۔ آگے ہے جی، ایک کامن اور ادر مارک آف پنکچویشن may also follow the period after an abbreviation, but at the end of sentence only one period is used۔ مثال کے طور پر after he earned his MA he began studying for his PhD، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے ایک اور فل سٹاپ اینڈ والا نہیں لگانا ہے، یعنی ایک تو آ گیا نا آپ کا اس کی وجہ سے، مخفف کی وجہ سے PhD، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر آف فلاسفی، ڈاکٹریٹ، ٹھیک ہے جی، تو اب اس کے بعد آپ کو مزید ایک اور فل سٹاپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ایک مخفف کی وجہ سے آ چکا، ایک ایکسٹرا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سامنے لکھا ہوا ہے ناٹ PhD اور 2 فل سٹاپ لگے ہوئے ہیں۔ آگے جی 7واں پوائنٹ کیا جی ہمارے پاس کہ 3 کنٹینیوس فل سٹاپ oblique periods are placed to show the omission of some words or incompletion of a passage۔ کوئی پیراگراف آپ لکھ رہے ہیں، کوئی جملہ آپ لکھ رہے ہیں اور وہ ابھی نامکمل رہ گیا، تو آپ کو 3 فل سٹاپ ڈالنے چاہیے جو یہ ظاہر کریں گے کہ آپ کی یہ بات نامکمل ہے۔ بعض اوقات اکثر آپ کوئی ایک پہلا جملہ لے لیتے ہیں پیراگراف کا اور پھر کوئی آخری لفظ آپ لکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ درمیان میں کچھ ابھی اور تھا، آپ نے اس کو صرف شارٹ کر کے دے دیا حوالے کے طور پر، یا کئی حوالوں کی جگہوں پہ اکثر ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ He left the room, banged the door، اس نے کمرے کو چھوڑا، دروازے کو زور سے بند کیا، ابھی بات جاری تھی، and went out، یعنی کچھ اور باتیں بھی ابھی تھی، ٹھیک ہے جی، بڑبڑاتا چلا گیا یا گالیاں دیتا چلا گیا، ٹھیک ہے جی، اور یا مسکراتا چلا گیا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں اور بھی تھی، and went out، اور باہر چلا گیا۔ The report said there are many issues to be considered of which chief are money, time and personnel کا مطلب عملہ۔ آگے بات ابھی اور تھی، اور باتیں بھی تھیں۔ Let us consider personnel first، کہ ہمیں جو ہے چلو عملے کی جو ہے اوپر پہلے بحث کر لیتے ہیں، ابھی اور باتیں بھی ہیں۔ Full stop is also used to separate hours and minutes، گھنٹوں اور منٹوں کو بھی آپ علیحدہ کرنے کے لیے فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ I shall reach at 5:30 PM، تو اب یہ کو 5 اور 30 کے درمیان آپ نے فل سٹاپ لگا دیا۔ بعض اوقات یہاں پر کالم یعنی 2 فل سٹاپ بھی اوپر نیچے وہ لگاتے ہیں، وہ بھی رائج ہے۔
ٹھیک ہے جی 5:30 PM، اور PM بھی پھر مخفف ہو گیا پوسٹ میریڈیم، ٹھیک ہے جی AM اور PM اینٹی میریڈیم پوسٹ میریڈیم، یہ خط استوا سے پہلے اور بعد میں لیٹن ورڈز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے 12 گھنٹے سورج خط استوا سے وہ ادھر رہتا ہے، یعنی مشرق کی طرف، اور جب وہ مغرب کی طرف رہتا ہے تو اس لیے وہ جو ہے ایک امیجنری لائن بھی بن جاتی ہے ایکویٹوریل پلیٹ، تو اس پہ خط استوا پہ یہ جو ہے جب ایگزیکٹ 12 گھنٹے ادھر 12 گھنٹے ادھر، تو ادھر والے پہلے والے جو مشرق کی طرف ہیں وہ AM اینٹی میریڈیم، یعنی میریڈیم خط استوا کو کہتے ہیں، میریڈیم سے پہلے، اور پوسٹ میریڈیم میریڈیم کے بعد، پوسٹ یعنی بعد میں آفٹر، تو آفٹر میریڈیم خط استوا کے بعد۔ تو یہ بیٹا فل سٹاپ سے متعلق یہ لیکچر تھا۔ آج کے لیکچر میں 5 پیئرز آف ورڈز اور جو ہے 5 پیئرز آف ورڈ اور فل سٹاپ کے اصول جو ہے وہ اس میں شامل تھے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ کو اسی طرح مزید جو ہے وہ چیزیں وہ ملتی رہیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، اور کالج کی ترقی کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ ہمارا کالج بڑے اچھے طریقے سے پھل پھول رہا ہے، فلرش ہو رہا ہے، داخلے بڑے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنے دوستوں کو بتلائیں اور اس کالج کو کامیاب بنائیں۔ والسلام۔